اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے پاس جو کہانی لے کے حاضر ہوئے ہیں اس کہانی کا عنوان ہے اپنی مدد آپ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے، پھر جب تو ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اپنی مدد آپ میں یہی ہے کہ انسان جو ہے نا دوسروں سے کہتا رہتا ہے تم میری مدد کر دو، یہ کر دو، وہ یہ کر دو، لیکن وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان ارادہ کر لے کہ ہاں بھائی ہمیں تو اپنا کام خود کرنا ہے اللہ کی مدد سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہانی نمبر 3 ہے، اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ چڑیوں کی کہانی ہے جنہوں نے ایک جگہ گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ امی امی کی آوازیں لگاتے ہوئے چڑیا کا بچہ گھونسلے میں داخل ہوا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ چڑیا کو بتانے لگا کہ ابھی میں نے کھیت کے مالک کو ان کے گاؤں کے آدمیوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کھیت کے اس حصے میں بہت زیادہ جھاڑیاں اگائی ہیں، اب ان کو صاف کر دینا چاہیے۔ ابا اگر وہ لوگ یہاں کی صفائی کر دیں گے تو ہمارا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ چڑا جو وہیں بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ چڑیا کے بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اسے ابا کے کہنے پر یقین آ گیا کہ واقعی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابا اماں جو کہتے ہیں وہ عموماً صحیح ہی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تجربے سے یہ بات دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر چڑیا کے بچے نے خبر دی۔ آج وہ مالک اپنے بیٹوں سے کہہ رہا تھا، یہاں کی صفائی کرنی ہی ہوگی۔ چڑے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اطمینان رکھو بیٹا، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہوگا۔ چڑیا کا بچہ حیران ہو گیا، یہ بابا کیا کہتے ہیں بار بار، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور واقعی ایسا ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کافی دن گزر گئے، نہ کھیت کا یہ حصہ صاف ہوا اور نہ ان کے گھونسلے کو کوئی نقصان پہنچا۔ چڑیا کے بچے بھی بڑے بڑے ہونے لگے۔ ایک دن پھر چڑیا کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس نے دیکھا کہ آج کھیت کا مالک اکیلا ہے اور وہ کھیت کے اس حصے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے، اب میں کل خود ہی اس جگہ کی صفائی کروں گا۔ بچے نے جب یہ بات سنی تو آ کر پھر اپنے اماں ابا کو بتایا۔ ابا جو اپنا کام کر رہے تھے کام روک کر کہنے لگے، اب ہمیں فوراً اپنا سامان سمیٹنا ہوگا اور کسی دوسری جگہ گھونسلہ بنانا ہوگا، کیونکہ اب خطرہ ہے۔ چڑیا کی بچی نے پوچھا، ابا وہ کیوں؟ پہلے تو آپ نے کہا تھا نہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ چڑے نے جواب دیا، اس لیے کہ اب مالک خود آنے کو کہہ رہا ہے۔ جب تک وہ دوسروں کو مدد کے لیے کہتا رہا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی آیا، نہ کوئی اس کی مدد کی کسی نے۔ لیکن اب اس نے خود سے ارادہ کر لی، اب وہ ضرور آئے گا اور یہ جھاڑیاں صاف کر دے گا اور اس طرح ہمارا گھونسلہ جو ہے نا برباد کر دے گا۔ تو چلو بچوں جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے نکل پڑو۔ تو بچوں اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے بعد اپنے اوپر بھروسہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ دوسروں پر کام چھوڑنے سے وہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ ہیلپ اس سے لیں کہ جو آپ کی صحیح ہیلپ کر سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد ہمارے جب ہم دعا کریں تو ائمہ معصومین کا وسیلہ دیں، ہم اپنے ماں باپ کی ہیلپ کریں اور ان سے ہیلپ مانگیں، ورنہ تو انسان کو سب سے پہلے خود ہی اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ تو پیارے بچوں یہ اچھی سی کہانی ہم نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ آپ بھی اپنے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں اور بہت اچھے اچھے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ تو
تو اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری کہانیاں سنائیں گے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے نا تو آپ کامنٹ کر دیجیے گا ہمیں کامنٹ باکس میں کہ ہمیں یہ کہانی پسند آئی ہے، تو پھر ہم اور بھی ٹرائی کریں گے۔ ہمیں جو بھی اچھی اچھی کہانیاں کہیں سے ملے گی ہم آپ کو ضرور بالضرور سنائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جہان علم میں تو ہم نے تقریباً 600 بڑوں کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جس میں دعاؤں کے ترجمے ہیں، جس میں صحیفہ کاملہ ہے، اور کربلا کی سچ کہانی کے نام سے کربلا کی کہانی، خیر وہ تو بچے بھی سن سکتے ہیں، اور بہت ہی امیزنگ ہے سب، اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت چیزیں ہیں۔ اور دوسرا ہم نے جہان صحت میں بھی 1000 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جس سے آپ کو صحت کے بارے میں پتہ چلے گا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی صحت کے بارے میں صحیح علم ہو، تاکہ یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں، یعنی جسمانی صحت بھی اور روحانی صحت بھی۔ ایک جہان علم جو ہے اس کے اندر روحانی صحت کی بات ہے، اور ICSP 94 جو ہے یا جہان صحت جو ہے اس کے اندر جسمانی صحت کی بات ہے۔ تو ہمیں امید ہے آپ دونوں کو چیک کریں گے، اور جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس کو سنیں گے۔ بس سننا ہی ہے، آپ کام بھی کچھ کر رہے ہوں، اپنا جو بھی کر رہے ہوں گھر میں، جیسے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کان میں لگا لیں، آپ سنتے رہیں، تو آپ کو بہت ساری اچھی نالج کی باتیں مل جائیں گی اس کے اندر۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، سب کو سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔